السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے مختلف پہلوؤں کی حفاظت کے لیے، تفسیر کی حفاظت کے لیے مفسرین کو، حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کو، فقہ کی حفاظت کے لیے فقہاء اور مفتیان کرام کو، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کے لیے سیرت لکھنے والوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، بپا کیے ہوئے سیاسی نظام کو باقی رکھنے کے لیے ہر زمانے میں سیاست پر اثر انداز ہونے والے، شرعی تقاضے کے مطابق حصہ لینے والے علماء کو پیدا کیا۔ دل کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح کے لیے تصوف اور صوفیہ کو اللہ تعالیٰ نے 1300 سال میں ان کے سلسلے کو چلایا۔ اس مجلس میں جو عرض کرنا ہے کہ صوفیہ کرام خانقاہی نظام کا سیاست سے کیا تعلق رہا، تصوف سے مراد، صوفیہ سے مراد ہماری گفتگو میں وہ تصوف ہے جہاں پر اصطلاحات کی نہیں بلکہ حقائق کی اہمیت ہے، جہاں وسائل کی نہیں مقاصد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تصوف سے مراد ہماری لال، پیلے، کالے، ہرے علامتی نشان رکھنے والے، غیر شرعی حرکتیں کرنے والے، طریقت کو شریعت سے کاٹنے والے، وہ تصوف مراد نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہماری اس گفتگو میں تصوف سے مراد، صوفیہ سے مراد وہ طبقہ ہے جو شریعت کے ظاہر کے ساتھ باطن پر بھی عزیمت کے ساتھ عمل کرتا ہے، جزئیات میں اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے۔ ہماری گفتگو میں سیاست سے مراد مروجہ سیاست نہیں، منافقت والی سیاست نہیں، رشوت ستانی میں لے جانے والی سیاست نہیں، وہ سیاست جو رواداری کے نام پر کافر بنا دے، وہ سیاست جو ریلیجیس ٹالرنس کے نام پر مورتی پوجا بھی کروا دے، وہ سیاست مراد نہیں ہے۔ وہ پالیٹکس اور سیاست جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ہم نے دین کے عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے پہلو کو تو کچھ نہ کچھ اہمیت دی، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب سیاسی قائد کے نظر سے نہیں دیکھا، نہیں پہنچایا، نہیں عمل کیا۔
سیرت کے موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، آپ کی سیاست خارجہ، ایکسٹرنل پالیٹکس آپ کی کیا تھی، آپ کا جاسوسی کا نظام، آپ کے انٹرنیشنل تعلقات، بین الاقوامی تعلقات کیسے تھے۔ سیرت کو عبادات، معاملات، معاشرت، دعوت، عبادت کے چشمے کے ساتھ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب قائد، کامیاب سیاستدان کے نقطہ نظر سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علاقے کے بڑے مفکر ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر لکھا۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں شریعت، طریقت، سیاست کو لکھا۔ شریعت اللہ کے احکام کا نام ہے، طریقت اس تربیت کا نام ہے کہ جس سے شریعت پر چلنے میں سہولت ہوتی ہے، اور سیاست اس محنت کا نام ہے جس سے باہر خارجی زندگی میں آنے والی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور آسانی سے آدمی شریعت پر چل پاتا ہے۔ جب سیاست کی بات ہوتی ہے ہمارے ملک میں تو ایک رجحان یہ بھی آتا ہے کہ بہت گندی چیز ہے، واقعتاً مروجہ بہت گندی چیز ہے، جو بازاری سیاست ہے بہت گندی چیز ہے۔ سبھی حمام کے ننگے ہوتے ہیں، سبھی شیطان ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ اور دوسرا ایک رخ جذباتی، پرجوش نوجوانوں کی طرف سے آتا ہے، اقامت خلافت، اس ملک میں خلافت۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے دارالامن الگ ہوتا ہے، دارالاسلام الگ ہوتا ہے، دارالحرب الگ ہوتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ جو پالیسیاں اپنائی وہ الگ ہیں۔ آپ نے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ پاک، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو دارالحرب تھا، آپ کی پالیسیاں الگ رہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جب خلافت قائم ہو گئی تو آپ کی پالیسیاں الگ تھیں۔ حبشہ الگ ہے، مدینہ پاک الگ ہے، اور مکہ مکرمہ ہجرت سے پہلے الگ ہے۔ جس ملک میں جو نوعیت ہوگی اس طرز عمل کو اپنایا جائے گا، اس طریقے کو اپنایا جائے گا، اس پالیسی کو اپنایا جائے گا جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر میں مولانا مناظر حسن گیلانی نے زبردست کام کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی 300-400 سے زیادہ صفحات پر کام کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہا کی ایک جماعت کو تیار کیا، مسلمان ججز کی 1000 تعداد کو بنایا، اسلامی قانون کو مرتب کیا، غیر سودی بینک کو عملاً چلا کر بتایا، طلباء کی مدد کیا کرتے تھے۔ عبادت کا مقام بہت اونچا تھا۔ شروع میں انوالو ہونا پالیٹکس میں کھل کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گوارا نہیں کیا، براہ راست مقابلہ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ بعد میں
آپ پر تشدد بھی ہوا، آپ پر حملہ بھی کیا گیا، زہر بھی دیا گیا، شہید بھی ہوئے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل کی سیاسی زندگی اور ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں کے زوال، انگریزوں کی ابتدا اور مسلم دور حکومت کا زوال، اس زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حجت اللہ البالغہ، اپنی تدریس، اپنی تصنیف، اپنے خانقاہ اور تصوف کے نظام کے ساتھ ملک کے حالات کو دیکھا، آنے والی تبدیلیوں سے لا تعلق نہیں رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کی اصلاح کی کوشش کی جو کافی ناسمجھ تھے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے اس ملک میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے کو دیکھ لیا تھا۔ سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ انہوں نے ہی دیا تھا انگریزوں کے خلاف اس ملک کی تاریخ میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی دو عظیم شخصیتیں سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حج کا قافلہ، انقلابی قافلہ، مجاہدوں کا قافلہ، محنت کرتے ہوئے، توبہ کرواتے ہوئے، علاقوں کو بدلتے ہوئے، لوگوں نے بیعت کی گناہوں سے، ولایت کے اونچے مقامات پر فائز ہو گئے، تو انہوں نے اپنی صوفیانہ سرگرمیوں کے ساتھ، اصلاحی کوششوں کے ساتھ سیاسی کوششیں بھی کی، سیاسی طور پر بھی تبدیلی لانے کے سلسلے میں اپنے بس کا جو ہو سکتا تھا کیا۔ اسی کا تسلسل ہے، انہی محنتوں کا تسلسل ہے جو حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک جمعیت علماء ہند کا ایک پورا بڑا حلقہ ہے، ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، جنہوں نے اس ملک میں بھائی چارہ قائم رکھنے، سیکولرازم کی بنیادوں کو باقی رکھنے، دستوری حقوق کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ خالص علمی آدمی ہیں، لیکن انہوں نے بنگلہ دیش اور پڑوسی ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کی آزادی اور اس ملک میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، نہایت ذہین شخص تھا، بہت جری اور بے باک تھا، علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی پڑھا اور پھر اس کے بعد کیمبرج جا کر انگلینڈ میں بھی پڑھا۔ بڑی قربانی سے ان کے بھائی مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بھیجا۔ ان کی والدہ بہت کم عمری میں 30 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، بہت ہی جفاکش۔ اس نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی، 5 شوہر اور 1 بیوی کو سنبھالوں گی۔ 5 شوہر سے مراد 5 بیٹے اور 1 بیوی سے مراد 1 بیٹی۔ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی، پوری دنیا میں اسلام کی خود مختاری، حرمین شریفین کی آزادی، بیت المقدس کی آزادی، اونچے مقصد کے لیے جینے والا، یورپ جا کر اپنے معیار زندگی، یورپ جا کر اپنے لائف اسٹیٹس یا اپنی معاشی ضرورتوں کا غم صرف ان کے ذہن و دماغ پر نہیں تھا، بلکہ اسلام کے احیاء، اسلام کے غلبے کی کوشش ہے۔ تصوف کا سیاسی کردار علماء نقشبند نے ترکی میں جب مصطفیٰ کمال اتا ترک اور اس ہندوستان میں شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
سمرقند اور بخارا اور شام کے علماء آئے ہیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے، اور شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کے سلسلے میں سید آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا حلقہ کہ ایک وقت کے دسترخوان میں 1000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ سید آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ قافلہ نکلتا تو سینکڑوں کے لوگ ساتھ میں ہوتے تھے، اور پھر انہی کے سلسلے میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اکبر کی زندگی کو بدلنے اور اس کے کفر اور شرک کو تھامنے کے سلسلے میں بہت ہی خاموشی کے ساتھ ٹھوس طریقے سے افراد کو تیار کرتے ہوئے بتدریج ٹھہر ٹھہر کر تبدیلی لانے کی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا۔ سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام یا خانقاہی نظام جیسے اس نے دعوت اسلام کا کام کیا، دعوت اسلام کا کام کیا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے جب تاتاریوں کا ظلم ہوا، شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ رشید الدین یا ارشد الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تاتاریوں کے شہزادے کو اسلام کی دعوت دی، اور تاتاری جو ظالم تھے وہ اسلام کے محافظ بن گئے۔ جیسے صوفیاء کرام نے دعوت اسلام کا کام کیا، اس ملک میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، چائنا میں دعوت اسلام کا کام، اور افریقہ میں ان صوفیاء کرام کے ذریعے سے دعوت اسلام کا کام، اللہ تعالیٰ سے عشق کی دعوت، مقام انسانیت کی یاد دہانی، اللہ کی مخلوق کی پرورش، ان کے لنگر ذات پات کے بغیر، بھید بھاؤ کے بغیر چلتے تھے۔ اس کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ذکر کی کثرت، فکر کا اہتمام، دنیا سے بے رغبتی، حق گوئی کا جذبہ، دینی جد و جہد، گھنٹوں پڑھایا کرتے تھے، بہت ساری تصنیفیں لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو خانقاہ کے ذمہ دار تھے، ان کے پاس گئے۔ حضرت میں تو بس ملت کے کاموں کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہوں، آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ ذکر فکر کا تعلق رکھوں۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو آپ نے چند ہفتے اس ملک اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے فلانے فسادات کے موقع پر گزارے تھے، آپ مجھے وہ چند ہفتے دے دیجئے، میں اپنی زندگی کے سارے اعمال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں پر قدردانی بھی ہوتی تھی اور ملی کاموں کی طرف متوجہ بھی کیا جاتا تھا۔ تصوف و سلوک کا الہامی اور مسلمہ نظام، اخلاق اور اخلاص پر پوری محنت کے ساتھ اپنے ملکی حالات پر توجہ، کیسے اسلام کی حفاظت ہو، کیسے مسلمانوں کی حفاظت ہو۔ میرے عزیزو، اس ساری گفتگو کے ذریعے سے مقصود یہ ہے، یہ علماء، یہ صوفیاء کرام، یہ اسلام کے داعی، جن کی پوری زندگیاں پہلے سے ہی عبادت، تقوی، زہد، فکر آخرت پر لگ رہی تھیں، پھر بھی وہ ضرورت سمجھتے تھے اجتماعی کاموں میں حصہ لینے کی۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمارے ملک میں اوقاف کا مسئلہ نہایت سنگین ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ علماء کرام کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ اپنا احتجاج درج کیا جائے، باہر مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے مختلف دیواروں پر آسان انداز میں اسکین کر کے اپنی درخواست کو حکومت تک پہنچانے کے سلسلے میں
پروسیجر بتایا گیا، ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی زمینوں کی رجسٹری کرنا چاہیے، اپنے اوقاف کو فعال اور مؤثر پروڈنشیل بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ ہم خود اگر اوقاف کے کرایہ دار ہیں تو واجبی کرایہ دینے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پورے دین پر چلنے اور پورے دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔